السلام علیکم ویورز. آپ میں سے کچھ دوستوں نے، بھائیوں نے، بزرگوں نے میری ایک پرانی ویڈیو کا حوالہ دے کے، وہ پتہ نہیں کلپ ہمارے ادھر ویب ٹی وی پہ چلا یا کہیں اور کہیں، لیکن یہ بات ڈیفینیٹلی میں نے کی ہے اور ایک سے زیادہ مرتبہ کی ہے. میں اس کو اون کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ آپ نے کہا تھا، یعنی میں نے کہا تھا کہ علم کو دینی علوم اور دنیاوی علوم میں تقسیم کرنا مناسب نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں دینی علوم تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ غیر دینی، باقی غیر دینی علوم ہیں. میں اس اپروچ کے اس لیے خلاف ہوں کہ اس سے کنفیوژن پھیلتا ہے. دنیا کا ہر علم دینی علم ہے. وہ کیسے؟ قرآن پاک ورڈ آف گاڈ ہے. کیا عرض کیا میں نے کہ قرآن پاک ورڈ آف گاڈ ہے. کائنات جو ہے یہ ورک آف گاڈ ہے. ورڈ آف گاڈ اور ورک آف گاڈ میں اتنا گہرا تعلق ہے. جیسے چاند اور چاندنی، آپ ان کو علیحدہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. پیاس اور پانی، کیا اس کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح ورڈ آف گاڈ اور ورک آف گاڈ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. مزید میں اس کی تھوڑی سی اور تفصیل کہ مجھے کوئی یہ سمجھائے، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دینی علوم ہے، یہ غیر دینی علوم ہے. اچھا، میں کہتا ہوں کہ ہم پودوں کے، درختوں کے، نباتات کے، جسے ہم باٹنی کہتے ہیں، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا تو دین کے بارے میں علم حاصل کرنا. کیسے؟ ان کا خالق کون ہے؟ ان کا بنانے والا کون ہے؟ کیا یہ اللہ معاف کرے غیر اللہ نے بنائے؟ ہے ہی کچھ نہیں. کائنات نہیں، کائناتوں میں ہے ہی کچھ نہیں سوائے رب العالمین کے. عالمین ایک عالم کا نہیں، عالمین کا رب. سو اگر پودا اس کی تخلیق ہے اور میں ایک پوری زندگی اس پہ لگا دیتا ہوں پودوں کے بارے میں جانکاری، تو میں کر کیا رہا ہوں؟ وہ اتنی بڑی ہستی ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے کھربھا راستے ہیں. جیسے اس کی تخلیقات کا شمار ممکن نہیں، اسی طرح اپنے رب تک پہنچنے کے رستوں کا بھی شمار ممکن نہیں. سو اگر کوئی باٹنسٹ ہے اور اس نے زندگی وقف کر دی ہے اللہ پاک ایسے ایک کھربھا چیزوں میں سے ایک راز کو جاننے کے لیے، یہ پودے کیا ہیں، یہ کیوں ہیں، یہ خاص پودا ہے، یہ پلانٹ ہے، اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ بنی نوع انسان کے لیے کتنی بہتری لا سکتا ہے، اس کو کس طرح امپروو کیا جا سکتا ہے، اس کو کس طرح پیوند لگا کے اس میں سے نئی چیزیں. مثلا جیسے ہمارے بچپن میں، جب میں بہت چھوٹا تھا اس وقت کینو نہیں ہوتا تھا. بعد میں جب ایک ٹین ایج میرا خیال ہے اس پہ گئے تو کینو انٹروڈیوس ہوا، تو پتہ چلا یہ مالٹے اور سنگترے کا پیوند. اچھا، تو اس کو کیسے؟ اب جیولوجی کیا ہے؟ پتھروں کا اراضیات، جیولوجی کو اردو میں اراضیات کہتے ہیں. تو یہ کس کی تخلیق ہے؟ سو اگر ایک آدمی ہے وہ پوری زندگی وقف کر دیتا ہے، پتھروں سے سر پٹکتا رہتا ہے، اراضیات کا علم حاصل کرتا ہے، تو بھائی یہ اراضیات کس کی؟ یہ کوئی غیر اللہ کی تخلیق ہے؟ نہیں. اچھا، پھر ایک بندہ ہے وہ ساری زندگی وقف کر دیتا ہے انسانی جسم، سبحان اللہ، اش کر اٹھتا ہے. اسی لیے پھر دنیا کے ایک عظیم ترین سائنٹسٹ نے کہا تھا، وہ اتنا کچھ کرنے کے بعد پورا بنی نوع انسان کہتا ہے کہ آئی ایم دا گریٹسٹ. تو میں تو وہ بچہ بھی نہیں جو سمندر کے کنارے سیپیوں سے کھیل رہا ہو. یہ موسٹ پرابلی آئنسٹائن کا جملہ ہے. تو ہم جو پیچھے رہ گئے اس کی وجہ بھی اسی طرح کی نا، تقسیم کرنے والوں کی نیت میں کھوٹ نہیں ہے، لیکن اس سے کنفیوژن پھیلا. اسی لیے ہمارے مدرسوں میں بچے پیور سائنسز کی طرف جاتے ہی نہیں.
یہ کنفیوژن پھیلا اور امت جو ہے وہ ٹھٹھر کے رہ گئی، جیسے فریز ہو جاتا ہے کوئی، جیسے کوئی شے جما دی جاتی ہے، دماغ منجمد ہو گئے، ٹھٹھر گئے. سو میں اس پہ اگر کوئی امپروو کرنا چاہے وہ اچھا قرآن پاک میں جو غور و فکر کا، تفکر کا، تدبر کا، علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، اس طرح کی جتنی ہدایات ہمیں دی گئیں، اور علم حاصل کرو چاہے چین تک، سین ہے چین کے بارے میں جو لکھا قرآن پاک میں، تو وہ کھوئی ہوئی میراث. اس میں یہ نہیں کہا کہ دینی علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، کہا کیا گیا؟ علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. تو جب ہم نے وہ کھوئی ہوئی میراث پالی تو یہی دنیا تھی، یہی مسلمان تھے. they were calling the shots، وہ ڈکٹیٹ کر رہے تھے. جب یہ میراث گنوا دی، جب اس کی تلاش میں نکلے اور حاصل کر لی، نتیجہ سامنے ہے. تو یہ بعض اوقات ہوتا یہ نہیں ہے کہ میں اگر کوئی بات کروں تو اس میں کوئی میری بدنیتی ہوگی. یہ اس طرح جن لوگوں نے کہا جی دینی علوم آسانی کے لیے، کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کہہ دیا ہوگا، ڈیفینیٹلی پتہ تو ان کو بھی ہوگا، ظاہر ہے وہ عالم لوگ ہیں، ہم تو سادے سے لوگ. لیکن اس سے کنفیوژن بہت پھیلا. میری صرف اتنی گزارش ہے کہ ہمیں بچوں کو یہ سمجھانے اور بتانے کی ضرورت ہے کہ دین کی تعلیم یہ بھی دین ہی کی تعلیم کے وہ ہے، غور و فکر، تفکر، تدبر، یہ چاند کیا، ستارے کیا، ہوائیں کیا، بارش کیسے، یہ سارا کچھ جو ہے. تو ایون انسانی جسم کے حوالے سے یہ ساری جتنی پیور سائنسز ہیں یہ ہماری کھوئی ہوئی میراث ہیں. سو میرا نقطہ نظر ہے اس پہ کوئی آپ ایڈ کرنا چاہیں، اس میں ترمیم کرنا چاہیں، اس میں اضافہ کرنا چاہیں، یو آر موسٹ ویلکم. تھینک یو ویری مچ.